اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 181 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 182 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ یہاں پر ہمیشہ ایک بات میں کہتی ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر ہے نا ان قیدی متین، تو یہ جو لفظ ہے قیدی، جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لگایا جائے گا تو اس کو مکر و فریب کے معنی نہیں دیے جائیں گے، اس کو خفیہ تدبیر کے معنی دیے جائیں گے، جو کہ بہترین اسلوب ہے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے کا بھی اور ترجمہ بیان کرنے کا بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ مکر جو بیسیکلی لفظ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے شان کے لائق لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوٹیبل لفظ نہیں ہے ادب کے معاملے میں۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے، بہت سے یہاں پر تفسیر میں مختلف تفاسیر کی جلدوں میں موجود ہے شان نزول، علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ دیتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، اور اس کے باوجود وہ عیش میں بھی ظاہری طور پر رہتے تھے، دنیاوی مال و متاع کے اعتبار سے، اور یہ کہتے تھے اپنے اس عیش کی وجہ سے کہ رب ہم سے راضی ہے، اور ہمارے یہ جو جرم ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہماری زندگی جیسی بھی گزری وہ خوش ہے، تبھی تو ہم مال و دولت کے اعتبار سے مطمئن ہیں دنیاوی زندگی میں، ٹھیک ہے، اور ہم تندرست بھی ہیں، مال بھی ہمارے پاس، بیٹے بھی ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس دھوکے میں مبتلا تھے کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، عیش و عشرت ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں نازل ہو رہا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیز آج کے دور میں بھی ہے، اور یہ چیز میں اور آپ بھی محسوس کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے دل میں یہ وسوسہ آ جاتا ہے، جس کو آج ہی اپنے دل سے نکال دیں کہ دنیاوی طور پر عیش و عشرت میں مبتلا ہونے والے سے کبھی بھی دھوکہ نہ کھائیں کہ آپ سمجھیں کہ یہ نمازی نہیں ہے، عیش میں ہے تو میں نمازیں پڑھ کے بھی اگر کم رزق کما رہی ہوں یا کم کھا رہی ہوں، تھوڑا کھا رہی ہوں، تو کیا فائدہ ایسی نمازوں کا، نعوذ باللہ، ایسا سوچنا نہیں۔ یہ مال و دولت کب سے اس چیز کا ثبوت بن گیا کہ اللہ ہم سے راضی، ٹھیک ہے، تو رب فرماتے ہیں میری آیتوں کو جھٹلانے والے آہستہ آہستہ عذاب کی طرف جا رہے ہیں، یعنی جتنی عمر زیادہ جتنی زندگی لمبی اتنے گناہ زیادہ، اتنی پکڑ سخت اتنا عذاب زیادہ، استغفر اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے ایسے لوگ اول تو ہونا نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو جو کہ بے باک ہیں گناہوں پر اور دنیاوی اعتبار سے عیش و عشرت میں مبتلا، ان سے دھوکہ بھی نہیں کھانا۔ رب فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، اور میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے کہ جب پکڑوں گا إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر تیرے رب کی پکڑ سخت بہت ہے۔ اور ڈیل دو اعتبار سے دی جاتی، اول کہ گناہوں سے باز آ جائے، اگر عذاب میں تاخیر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رجوع کا موقع مل رہا ہے، اور جس سے رب سخت ناراض ہے اس کو ڈیل دینے کا مطلب کیا ہے کہ اور جا گناہ کی طرف، جتنے کرنے کا لے، جتنی زندگی تیری زیادہ ہوگی، جتنے گناہ تیرے زیادہ، اتنی تیری پکڑ سخت ہوگی، اور پھر دیکھے گا اپنا انجام آخرت میں، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا رحم فرمائے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں، اولم یتفکروا، کیا ارشاد ہے، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین،
اب اس آیت کو بھی سمجھے گا، کیا آپ وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے صاحب کے ساتھ جنون کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ ذرا سن لیجئے گا اس آیت کو بھی، اولم یتفکروا کیوں نازل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آتی تھی نا تو آپ کی حالت اس وقت عجیب ہو جاتی تھی، اور وہی نزول وحی کے سیشن میں نے آپ کو اس کا سلسلہ بتایا ہوا ہے۔ چہرہ مبارک آپ کا سرخ ہو جاتا تھا، سردی کے موسم میں بھی آپ پر پسینہ آ جاتا تھا، آپ لمبی سانس لینا شروع کر دیتے، تو کفار مکہ نعوذ باللہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ اس کی حالت غیر ہو رہی ہے، یہ اپنے جس طرح مجنون لوگ کرتے ہیں یہ ویسا کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ شروع زمانہ تبلیغ میں جب آپ کو اعلان نبوت آپ نے کیا تو آپ ایک رات کوہ صفا پر چڑھ کر کھڑے ہو کر صبح تک لوگوں کو دعوت اسلام دیتے رہے، تو رات میں ایک گھڑی بھی آپ نے آرام نہیں کیا، تو اس پر کفار مکہ بولے کہ یہ تو مجنون اور دیوانہ ہو گیا، استغفر اللہ، کہ تمام رات ایک ہی باتیں کر رہے کہ رب کی طرف آ جاؤ، رب کو پہچان لو، ایک معبود کی عبادت کرو وغیرہ وغیرہ۔ رب فرماتا ہے کیا وہ غور نہیں کرتے، ان کے صاحب کا جنون سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو ڈر سنانے والے ہیں، وہ تو نذیر ہے، مبین ہے۔ صاحب سے مراد یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ما بصاحبہم من جنہ۔ اور یہاں پر یہ بھی کہ جب بات نبی کی آئے تو شان میں اضافہ اور شان کو بیان کرنا رب کی سنت ہے، اور رب فرماتا بھی ہے کہ میں نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے نبی، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو وہ لوگ جو آقا کی شان میں بولتے تھے، بک بک کرتے تھے، بکواسات کرتے تھے، رب ان کا جواب دے رہا ہے کہ میرے نبی کا جو تمہارے درمیان موجود ہے ان کا جنون سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو تبلیغ فرمانے والے ہیں اور تبلیغ فرمانے کے لیے دنیا میں آئے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت کو اور جو چیز اللہ نے پیدا کی اس میں غور نہیں کیا؟ یاد رہے کہ آسمان ہمیشہ پلس میں آتے ہیں اور زمین ہمیشہ ایک ہی، تو یاد رہے کہ زمین کی جو حقیقت ہے نا وہ اس طرح جس طرح پیاز کا چھلکا نہیں ایک کے بعد دوسرا چڑھا، تو جتنی بھی زمینیں اس زمین کے نیچے موجود ہیں نا وہ پے در پے ہیں، پلیٹس کی فارم میں، ٹھیک ہے، جس وجہ سے اس کو واحد ہی گنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ارض کہا جاتا ہے۔ اور سمائی بھی ذکر آیا ہے قرآن میں جب بارش کا ذکر اسپیشلی ہو، تو سماوات ہی کیوں آیا؟ کیونکہ آسمان جتنے بھی ہیں ان کے درمیان گیپ ہے، اس لیے ان کو پلس الگ الگ کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت اور جو چیز اللہ نے پیدا کی اس میں غور نہیں کیا، اور اس بات میں کہ شاید ان کی مدت نزدیک آ گئی ہو، تو وہ اس قرآن کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اب وہ اس آیت کی تشریح ہو گئی، یہاں پر تفسیر ہو گئی کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کیوں؟ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اس لیے کہ انہیں چھوڑ دیں ان کی سرکشی میں، بھٹکتے رہیں وہ اپنی سرکشی میں، اور انجام دیکھ لیں عنقریب وہ اپنا کہ کتنا برا ہوتا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، تم فرما دو کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، اور وہ آسمانوں اور زمین پر باری پڑ رہی ہے تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی، اور آپ سے ایسا پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی خوب تحقیق کر چکے ہیں، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب قیامت کا راز پوشیدہ رکھنا، قیامت کب آنی ہے، اس بات کو پوشیدہ رکھنے کے پیچھے حکمت الہی کیا ہے؟ جس طرح موت کب آنی ہے یہ بھی انسان کو نہیں پتا، حکمت میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ انسان ہر وقت تیار رہے نا، پاکیزگی کی حالت میں رہے، نیکی کی حالت میں رہے، کہ موت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ ریڈی رکھنا کہ کبھی بھی آ سکتی، اس حالت میں آئے کہ کلمہ پاس ہو، ہم ایمان والے ہوں، ہمیں معلوم ہو جائے نا، ہماری صفت میں فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے میں نے 60 سال کی عمر میں مرنا ہے، تو میں اپنی تقریباً 55-56 سالہ زندگی ایسی اپنی مرضی کے مطابق گزاروں، اور کہوں آخری 4 سال توبہ کر لیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا، میں اور آپ ایسے ہی کریں گے، اس لیے اس چیز کو پوشیدہ رکھا گیا موت کو، کہ انسان ہر وقت موت کی تیاری میں، قیامت کو بھی اس لیے پوشیدہ رکھا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی یہی تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں تو بتا دی لیکن یہ نہیں بتایا کب قائم ہونی، وجہ کیا ہے؟
تاکہ یہ لوگ جو اپنی سرکشی کی وجہ سے بے باکی سے سوال کرتے کب آنی بتا دیا جائے. اب ہمیں معلوم ہو جائے قیامت آج سے 2000 سال بعد آنی ہے, تو میرا آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ وہی کہ موت کے ٹل جانے, موت کے دور ڈیلے ہو جانے پہ جو ہمارا رویہ ہوگا, وہی قیامت کے ڈیلے ہونے پہ ہمیں پتہ لگے 4000 سال بعد آنی. اب ہمیں معلوم ہو کہ قیامت ابھی آئی تو ہم اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں گے ہر طرح سے. اور غالباً امام مہدی کے آنے کی نشانیاں اب تک پوری ہو چکی ہیں علماء کرام کے مطابق, اور قرب قیامت کے قریب ہی امام مہدی نے آنا ہے. تو اور قیامت کی نشانی بھی تقریباً پوری, علامات صغریٰ تو تقریباً مکمل ہے ساری, علامات کبریٰ ہی ہیں جو ہونے والی ہیں, سورج کا مغرب سے نکلنا وغیرہ, اور وہ تو قریب ہی ہوگا قیامت کے. تو یہ قیامت, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کے حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اس چیز کا بھی ایک طرح سے خوف ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا, امت کو بتانا کہ میں آنکھ جھپکوں, پلک جھپکوں تو قیامت آ جائے, اس قدر قریب ہے قیامت. تو یہ آپ نے کیوں بتایا؟ کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا علم ضرور تھا جتنا اللہ نے آپ کو عطا کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قیامت کا خوف دل میں بٹھائیں, قیامت سے ڈریں کہ وہ وقت آئے گا یوم الحساب جس میں حساب لیا جائے گا, اپنے اعمال کو سنواریں. قُلْ لَا أَمْلِكُ, تم فرماؤ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے, اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو میں بہت سی بلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. میں تو ایمان والوں کو صرف ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں. اب اس آیت کی اگر تفسیر کے بارے میں غور کیا جائے تو ظاہری طور پر ترجمہ پڑھتے ہوئے ہمیں ایک دم ذہن میں وسوسے ضرور اٹھتے ہیں, لیکن یہاں پر اب بالفرض بات کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ ان سے ان کے جو جوابات ہیں قیامت کب آئے گی ان کے جواب میں فرما دیں کہ اللہ کے ارادے کے مقابل تو میں خود اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں, کہ رب مجھے نقصان دینا چاہے میں اس کے مقابل میں نفع حاصل کر لوں, یا رب مجھے فائدہ دینا چاہے تو میں اس کے خلاف نقصان کر لوں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں تو اسی قدر مالک و مختار ہوں جس قدر رب چاہے. میری ملکیت و اختیار رب العالمین کی دست قدرت میں ہی ہے, اور نہ ہی میرا علم رب العالمین کے علم کے مقابل کوئی حیثیت رکھتا ہے. اور بالکل بجا ایسا ہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر مقدم نہیں ہے. اللہ کا علم ہی اللہ کا علم اصلی بھی ہے, علم حقیقی بھی ہے, علم ذاتی بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم عطا ہوا جو علم عطائی ہے رب العالمین کی طرف سے. اور یہاں پر اب بالفرض بات کی گئی, رب کے محبوب فرماتے ہیں کہ اگر میں رب کے مقابل علم غیب رکھتا ہوتا تو میں اس کے ارادے کے خلاف دنیا اور دین کی خیر جمع کر لیتا اور مجھے خدا کی بھیجی ہوئی مصیبت بھی نہ پہنچتی کسی بھی طرح کی. مگر ایسا نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ, ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ رب العالمین کے فیصلے کے خلاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی کچھ نہیں نہ کیا. تو یہاں پر یہ بالفرض بات کی جا رہی. رب فرماتے ہیں کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ رب تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے کسی بھی طرح سے مقابل نہیں ہے, اور یہ بات حقیقت ہے, اور اس کو ہم اہل ایمان کا عقیدہ ہے یہ بات. اور بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے, رب العالمین خالق ہے, اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا. ہمارا عقیدہ یہاں تک ہمیں اجازت دیتا ہے کہ خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, یعنی اللہ خالق ہے, اور اللہ کے بعد مخلوق میں جو سب سے زیادہ قابل عزت و احترام ہستی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو رب فرماتا ہے کہ ان سے فرما دیجئے کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں, رسول ہوں, اور نبی اور رسول کا کام کیا ہے؟ بشارتیں دینا جنت کی, اور ڈر پہنچانا جہنم سے ڈرانا. تو تم لوگ مجھ سے نبوت کے فیض لو, رب تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کی باتیں نہ کرواؤ. کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقصد کیا ہوتا تھا, نعوذ باللہ, یہ قیامت کے بارے میں کچھ بول دیں یا ہم ان کو مقابلے پہ اکسائیں نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو اس طرح سے ان کے مقصد ہوتے تھے سوال کرنے کے, اس قدر ناپاک عزائم. تو رب فرماتے ہیں ان سے فرما دیجیے کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں جو اللہ کے احکامات سنانے والا ہوں, اللہ کے پیغام سنانے کے لیے ہی تشریف لایا ہوں. تم مجھے
اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی بے باک گفتگو کر کے رب العالمین کے مقابل کھڑا کرنے کی کوشش نہ کرو، نہ ایسا ہے نہ ایسا کبھی ہوگا۔ میں اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا نبی ہوں، اور بلا شبہ معبود برحق، معبود یکتا صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔